ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، جہاں رہیں خوش باش رہیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز جنات کے قصے کہانیوں کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی پہلی کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے احمد جہانزیب نے، جو کہ بہاول پور میں رہتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جاب کرتا ہوں جو میرے مالک ہے، جن کی میں جاب کرتا ہوں، ان کا ایک بہت بڑا ڈیرا ہے جو کہ بالکل غیر آبادی والی جگہ پہ ہے۔ اس کی بیک سائڈ پہ سارے گھنا جنگل اور مطلب کہ سنسان جگہ ہے، بہت بڑے بڑے درخت ہیں۔ ایسے جنگل نہیں ہے، لیکن وہ جگہ ویران ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی نہیں رہتا، وہاں پہ آبادی نہیں ہے، تو پیچھے بہت زیادہ یہ جیسے درخت وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ میری ادھر یہ ڈیوٹی ہے کہ میں نے سارا دن ان کے ڈیرے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور شام کے ٹائم میں اکثر گھر بھی چلا جاتا ہوں، اور جب میں گھر نہ جاؤں تو میں اور ایک اور شخص ہے، وہ ہم لوگ اکٹھے رہا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس ڈیرے کی بیک سائڈ ہے، اس جگہ کی بیک سائڈ ہے، وہ بہت زیادہ سنسان اور بیابان ہے، اور ادھر جو ہم لوگ رات کو ادھر رہتے ہیں، ادھر ہمیں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہاں سے بہت عجیب عجیب آوازیں آیا کرتی ہیں۔ وہ جو لڑکا میرے ساتھ ہے وہ بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے ادھر اس طرح ہوتا تھا کہ جو جنات تھے، جو ایسی چیزیں تھیں، وہ باقاعدہ نظر آیا کرتی تھیں۔ اب تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن پہلے وہ چیز بہت زیادہ ادھر نظر بھی آیا کرتی تھی، کبھی چھلاوے کے روپ میں، کبھی جنوں کے روپ میں، اور کہتے ہیں کہ جو چھلاوا ہوتا ہے وہ اپنے کئی روپ بدلتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جنات کا بہت زیادہ بسیرا ہے۔ احمد بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، میں اسی ڈیرے کی بیک سائڈ پہ مجھے کوئی کام تھا، میں ادھر ڈیرے پہ کوئی کام کروا رہا تھا، تو وہ جو مزدور ہیں وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے۔ شام کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا، اور مغرب کی اذانیں بالکل ہونے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ لوگ نہیں آئیں گے، کیوں نہ میں واپس چلا جاتا ہوں۔ تو اچانک سے میرے ساتھ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہ دونوں درخت کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا تو مجھے بڑا حیرانگی ہوئی کہ یہاں پہ اس ٹائم پہ کون کھڑا ہو سکتا ہے، اور ادھر تو کوئی آبادی نہیں ہے، نہ دور دور تک کسی کی کوئی نام و نشان ہے کسی انسان کا۔ میں فوراً سمجھ چکا کہ یہ ضرور کوئی غیر مری مخلوق ہے، اور میں جلدی سے وہ جو ڈیرے کی بیک سائڈ تھی، بہت بڑا صحن تھا وہاں پہ، جو وہ والی سائڈ تھی تو دیواریں کافی چھوٹی تھیں، اور میں نے ان چیزوں کو جب دیکھا تو میں فوراً بھاگ کر اندر آ گیا۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ یہ وہی جنات ہیں۔ اس شخص کا چہرہ بہت عجیب تھا، آنکھیں اس کی نہایت خوفناک اور بہت پھٹی پھٹی اور بڑی آنکھیں تھیں۔ وہ ایک درخت کے نیچے بچے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے مالک کو بتائی۔ پہلے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، احمد کہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے خود ہی بتایا کہ آج کے بعد پیچھے والی سائڈ پہ جا کر تم نے کام نہیں کروانا، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ جنات ہیں، اور اگر کوئی ایسا ویسا کام ہو بھی تو صرف دن کے ٹائم کروانا ہے، اور ساتھ تمہارے اور بھی لوگ ہوں، اکیلے اس جگہ پہ نہیں رکنا، کیونکہ وہ جنات بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جو نظر آ سکتے ہیں وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایسے جنات نظر آئیں گے۔ ابھی بھی میں اسی ڈیرے پہ رہتا ہوں، اور لیکن میں ادھر بالکل پیچھے والی سائڈ پہ نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ یہ کہانی تھی احمد کی، جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی بہاول پور پاکستان سے۔ بہت شکریہ احمد جان زیب آپ کا اپنی سٹوریز بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شلپا نے، شلپا جو کہ انڈیا میں رہتی ہیں۔ شلپا کہتی ہیں کہ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، انڈیا میں ایک روڈ ہے، نیشنل روڈ، جس کا نیم ہے، اور ادھر کافی قصے کہانی ہے، کافی ویڈیوز اور کافی اس پہ ایسے شوز بھی ہوئے ہیں اس روڈ سے ریلیٹڈ۔ وہاں پہ ایک مخصوص روڈ جاتا ہے جو کہ شارٹ کٹ ہے، اس روڈ کے بارے میں مشہور ہے، وہاں پہ جنات ہیں، وہاں پہ کچھ چھلاوا ٹائپ مخلوق بھی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس بات کے بارے میں آج سے نہیں، بچپن سے اپنے بڑوں سے
یہ قصے کہانیاں اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے بڑے اپنے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ شلپا کہتی ہے کہ اس بات میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ جو روڈ ہے، وہ جو نیشنل ہائی وے روڈ ہے، وہ بہت زیادہ سنسان اور بیابان ہے۔ بہت سی کہانیاں منسلک ہیں اس روڈ سے۔ کوئی کہتا ہے چھلاوا ہے، کوئی کہتا ہے وہاں پہ پچھل پیری چڑیلوں کا بسیرا ہے، کوئی جنات کہتا ہے۔ لوگوں کو مختلف چیزیں راستے میں نظر آتی ہیں، اور جو شارٹ کٹ کا راستہ اپناتا ہے اکثر ان لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ کافی لوگوں کی اس روڈ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور شلپا بتاتی ہیں کہ ان کے دادا ابو نے ان کو یہ بات بتائی کہ اس روڈ پہ اب نہیں، کافی پہلے، کئی سال پہلے ادھر ایک درخت تھا جو کہ برگد کا درخت تھا، کافی پرانا درخت تھا وہ۔ اس روڈ کی سوری اس درخت کے اوپر ایک چڑیل بھوتنی کا بسیرا تھا، اور وہ جو بھوتنی تھی وہ اس درخت کے اوپر رہتی تھی۔ اکثر لوگ اس کو اس درخت کے اوپر بیٹھے دلہن بنے بیٹھے دیکھتے تھے، اور یہ بات بالکل شلپا کہتی ہیں سچ ہے۔ میرے دادا ابو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ ادھر سے گزر رہے تھے، یہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس روڈ پہ اس درخت کے اوپر اس دلہن کو دیکھا، جو کہ شام کے ٹائم انہوں نے دیکھا۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے اپنا کام کر کے، تو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اچانک خود بخود ہم لوگوں کی جو گاڑی تھی اس کی سپیڈ اس درخت کے پاس آتے ہی سلو ہو گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا ہم تینوں دوستوں کو کوئی اس درخت کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، بالکل درخت کے ٹاپ پہ ایک عورت، ایک لڑکی دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ پیروں میں اس نے پائلیں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ مسلسل اپنی ٹانگوں کو ہلا رہی ہے۔ ہم نے جب اس عورت کو دیکھا شام کے ٹائم اور یہ سارا ماجرا ہوا، پہلے ہم لوگوں نے سوچا شاید کوئی قریب آبادی ہوگی، کوئی گاؤں کی لڑکی ہوگی، لیکن شام کے ٹائم اس طرح کیسے کوئی بیٹھ سکتا ہے۔ ہم لوگوں کی قسمت اچھی تھی کہ ہماری بیک سائڈ سے ایک اور گاڑی آئی، اور وہ گاڑی ہمیں وہاں رکے دیکھ کر رک گئی۔ اس گاڑی میں ایک ایجڈ شخص تھا جو کہ سفر کر رہا تھا۔ دادا ابو تب ینگ ہوا کرتے تھے۔ شلپا کہتی ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا کہ ادھر اس درخت کے پاس بالکل بھی مت رکو، اگر تم لوگ رکو گے تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہاں پہ ایک چڑیل بھوتنی کا بسیرا ہے جو کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کئی لوگوں کو متوجہ نہیں کرتی، اور ان کی گاڑیاں ٹھیک اسی درخت کے قریب آ کر الٹ جاتی ہیں۔ جتنی جلدی ہوتا ہے رات ہونے سے پہلے اس نیشنل ہائی وے روڈ کو جلدی سے کراس کرو اور اپنی گھر کی طرف جاؤ۔ ہم نے اس شخص کو بتایا کہ ہمیں آلریڈی ادھر کوئی عورت نظر آئی ہے جس نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا ہے، اسی لیے ہم لوگ ادھر رک گئے ہیں۔ ہم نے جب ان کی بات مانی تو ہم فوراً وہاں سے نکل گئے۔ آج بھی وہ جو روڈ ہے نیشنل ہائی وے روڈ، ایک قصہ، ایک کہانی بنا ہوا ہے، نہ حل ہونے والا قصہ کہانی، جس کے متعلق بہت سی باتیں سچ ہیں۔ لوگ بالکل کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنات ہیں، وہ اپنے ہونے کا احساس بہت دلاتے ہیں۔ دن کے ٹائم بھی وہ جگہ بہت سنسان اور بیابان ہے، وہاں سے گزرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ وہ انڈیا کی جگہ ہی نہیں لگتی، اس کے چاروں طرف اتنے درخت ہیں، اتنا سبزہ ہے، اتنا جنگل ہے، اور درمیان میں وہ ہائی وے روڈ ہے، اور ادھر ادھر سب جنگلات ہیں۔ بہت سے ایکسیڈنٹ اس روڈ پہ ہوتے ہیں۔ شلپا کہتی ہیں کہ آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی تھی ان کے دادا ابو کی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شلپا۔ بالکل لسنرز، ایسی جگہ ہوتی ہیں جیسے کراچی میں کارساز روڈ ہے، بہت سے لوگوں نے ادھر اس چڑیل کو دیکھا ہے، اس عورت کو دیکھا ہے، اور بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا۔ اب جنہوں نے دیکھا ہے ان کو تو معلوم ہے کہ وہ بات سچ ہے، اور جو لوگ اس جگہ پہ ایسی چیزوں کو نہیں پاتے، ان کی قسمت اچھی ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنے سے بچائے، اور ہم لوگ کبھی بھی ایسی چیزوں کو نہ دیکھیں۔ یہ میری ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا ہے۔ اور شلپا یہ بھی کہتی ہیں کہ آپ انڈیا، مطلب جب بھی کوئی آئے وہ یہ دیکھ سکتا ہے، اس کا خود ایکسپیرئنس کر سکتا ہے کہ جو بھی اس روڈ سے گزرتا ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کو وہ نظر آ جاتی ہیں، اور لوگوں کی گاڑیاں بالکل اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی ایک مخصوص جگہ پہ آ کے، لیکن وہ نیشنل ہائی وے روڈ ہے، ادھر سے گزرنا بھی مجبوری ہے۔ رات کے ٹائم ادھر سے کوئی بھی نہیں گزرتا اس ہائی وے سے، لوگ اس راستے کو، اس ہائی وے روڈ کو بالکل چھوڑ کر گزرتے ہیں۔ اور یہ کہانی تھی شلپا کی۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی
میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ریگولر سینڈر اسٹوری سینڈر اور لسنر وقاص احمد نے۔ وقاص کہتے ہیں کہ انگلینڈ میں ان کا ایک فرینڈ ہے جس کو بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ بہت سی جگہوں کو جا کر اکیلے دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ دیکھتا بھی تھا، وہ کسی کے ساتھ نہیں جاتا تھا۔ مختلف جگہوں پہ جا کر وہ ڈسکور کرتا تھا، دیکھتا تھا، ویڈیوز بناتا تھا، اور پھر ہم لوگ اس کی ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہم سارے فرینڈس اکٹھے، وقاص کہتے ہیں، بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ایک فرینڈ نے اس سے کہا کہ اگر تم اب کچھ جگہ انگلینڈ کی گھومنا چاہتے ہو تو وہاں یو کے میں ایک ڈیم بنا ہوا ہے، تم اس جگہ پہ جاؤ، تم بہت خوش ہوگے، وہ جگہ بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بالکل میں اس جگہ پہ جاتا ہوں اور میں اس جگہ کو دیکھوں گا۔ 2 دن کے بعد وہ اپنے موٹر سائیکل پہ اس جگہ کے لیے چلا گیا۔ وہ جگہ یہاں یو کے سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا وہ ڈیم۔ وہ ادھر چلا گیا، اور جیسے ہی وہ ادھر گیا تو ادھر ڈیم قریب ہی ادھر ایک آفس بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس کو جب دیکھا تو وہ لوگ باہر آ گئے، اور انہوں نے اس سے کہا کہ تم ادھر کدھر آ گئے ہو، اور تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ایسے کسی نے بتایا تھا، مجھے ایسی جگہ دیکھنے کا شوق ہے اور اس لیے میں ادھر آیا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ بالکل بھی آگے مت جانا، آگے ساری پہاڑیاں وغیرہ ہیں، وہ جگہ بالکل بھی جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور تم اکیلے ہو ادھر، تو لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگ نہیں جاتے۔ اس نے کہا نو ویریز، میں ادھر جاؤں گا، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم ادھر سگنیچر کر دو اور کاغذ پہ خود لکھ کر جاؤ کہ تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو، کیونکہ وہ علاقہ ڈینجر زون ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے لکھ دیا اور وہ چلا گیا۔ اب وہ ادھر گھومنے لگ گیا، ٹہلنے لگ گیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ پہاڑی کے اوپر ایک عورت اس کو نظر آئی ہے، لیکن اس کے ارد گرد دور دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ جگہ بالکل شہر سے باہر کر کے تھی۔ پہلے اس نے اس عورت کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ عجیب اس نے محسوس کیا کہ ادھر عورت کیسے آ سکتی ہے۔ اس نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا، وہ آگے اور ٹہلنے لگا۔ تھوڑا سا وہ پہاڑیوں سے آگے گیا تو اس نے کہا میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھوں تو صحیح، وہ عورت کدھر گئی ہے۔ تو پیچھے سے پلٹ کے دیکھنے پہ وہ عورت بالکل پہاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اچانک سے پہاڑی کے نیچے کیسے جا سکتی ہے، اور اگر گئی ہے تو کدھر گئی ہے؟ چند لمحوں میں، چند سیکنڈ میں وہ عورت غائب ہو چکی۔ وہ بہت زیادہ، وہ کہتا ہے کہ میں، وکاس کہتے ہیں، اس نے دیکھا تو وہ بہت ڈر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابھی وہ پہاڑی سے نیچے اترنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چرواہا جو بکریوں بھیڑوں کو چراتے ہیں اور ساتھ اس کے بھیڑیں بھی ہیں، اس شخص نے اس کی طرف اشارہ کیا اور اس کو اپنی طرف بلایا۔ وہ شخص ادھر گیا اور اس نے جو لڑکا تھا وہ ادھر گیا۔ اس نے جب اس کو دیکھا تو وہ بڑا تعجب خیز ہوا، آبادی نام کی تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ بھیڑیں اور یہ چرواہا اب کون ہے؟ اس چرواہے نے اس سے کہا کہ تم نے بہت برا کیا ہے ادھر آ کر، جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکل جاؤ۔ وقاص کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا دوست تھا اس نے ان کی بات مانی، اور اس نے کہا کہ پہلے میں نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے، اب یہ جو بھی شخص ہے یہ مجھے غلط نہیں کہہ رہا، مجھے واقعی یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ وہ ٹہلتا ہوا پہاڑی سے بڑی مشکل سے نیچے اترا، ڈرا ہوا تھا بہت۔ اس نے جب وہ جانے لگا تو وہ جو آفس والے تھے انہوں نے اس کو روکا اور اس سے پوچھا کہ اب تمہارے رنگ کیوں اڑے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں ابھی پہاڑی پہ گیا ہوں تو پہلے میں نے ادھر ایک عجیب سی لمبے سے قد کی عجیب و غریب حلیے کی عورت دیکھی ہے، ابھی میں اس کو دوبارہ پلٹ کے دیکھنے ہی لگا ہوں، وہ عورت غائب ہو چکی ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد میں چرواہا اور کچھ بھیڑوں کو دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ ہماری بات نہ مان کر ادھر جاتے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہی شکایت کرتے ہیں۔ تم شکر کرو کہ تم بچ گئے ہو۔ یہ آدمی اور یہ عورت اور یہ بھیڑیں کئی لوگوں کو کئی سالوں سے نظر آ رہی ہیں، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ اس جگہ پہ بالکل نہیں جاتے۔ تم جتنی جلدی ہوتا ہے ادھر سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں رات ہو جائے۔ تو رات کے ٹائم اس جگہ کا سفر کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ وقاص کہتے ہیں سوری کہ پھر ہمارا وہ جو دوست تھا وہ بالکل وہاں سے خیر خیریت سے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اس شوق کو ختم کر دیا جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ بعض دفعہ ایک چھوٹی سی بات انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے۔ جو وہ غلطیاں کرتے ہیں جو انسان عقل مند ہوتے ہیں وہ اس سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ بیوقوف لوگ غلطیاں کر کے بھی بار بار کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ کیونکہ لسنرز، اپنی جان کو بچانا چاہیے، جان سے بڑھ کے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے۔
جہاں بھی کچھ ایسا ویسا ہو، اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے تو اس جگہ کو بالکل اوائڈ کریں، ادھر بالکل مت جائیں، اور ایسی چیزیں اگر پیچھے پڑ جائیں تو جان نہیں چھوڑتی۔ یہ تھی لسنرز آج کی کچھ کہانیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر نہیں کیا تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور میرے فیس بک کے لنک پہ یعنی میسنجر پہ بھی اپنی سٹوریز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو میرے چینل کی کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میری سٹوریز کو شیئر بھی کریں۔ لسنرز، میں نے آپ لوگوں سے ایک بات یہ کہنی تھی کہ کل والی ویڈیو میں ساؤنڈ تھوڑا لاؤڈلی ہو گیا تھا، مجھے پتہ نہیں لگا، میں نے چیک کیا تھا، لیکن اگر اس طرح ہو جائے تو وہ ساری ویڈیو میں نہیں ہوتا، وہ آپ اس جگہ سے تھوڑی سی ویڈیو کو آگے کر لیا کریں، اور آگے میں نے جب سنا تو وہ ٹھیک تھا، اس ٹائم کافی لوگوں نے اس کو ویو کر لیا تھا، اس لیے میں نے سٹوری کو ڈیلیٹ نہیں کیا، اور میں آئندہ خیال رکھا کروں گی اس چیز کا بھی۔ اور میرا اچھا میسیج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے، جتنا ہو سکتا ہے محنت کریں، محنت میں عظمت ہے، جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو سچے دل سے پورا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے دل لگا کے محنت کریں۔ جو شخص محنت کرتا ہے اس کو کبھی ناکامی نہیں ہوئی، اور جو شخص محنت کیے بنا ہی اللہ سے گلہ کرتا ہے اس کی یہ غلطی ہوتی ہے، کیونکہ محنت کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اور لسنرز، میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا اور اپنے والدین کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کیا کریں، اپنے ارد گرد غریب رشتہ داروں کا اور اپنے غریب ہمسایوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اگر کوئی بھی اس طرح آپ کے ارد گرد مخص ہو گیا اور آپ نے اس کے متعلق نہیں جانا تو اللہ سے بالکل اس کا آپ نے جواب دہ ہونا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔